ہیں جن کو ائمہ اربع کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ باقی بعد میں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آپس میں ملاقات ہوئی ہے، ثابت ہے، گفتگو ہوئی، واقعات بھی ہے۔ تو اختلاف کیا ہے؟ پہلے سنیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اہل مدینہ کا عمل ہے وہی میرا مذہب ہے۔ کیوں کہ اہل مدینہ یہ صاحب البیت ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، سمجھو گھر والے ہیں۔ میں مثال دینے لگا ہوں، جو بات آپ کو پتا ہے قاری حلیم ملتانی رحمت اللہ علیہ کی، کیونکہ آپ ملتانی ہیں، ان کے شہر کے ہیں، وہ کراچی والے کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے۔ آپ میں سے بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے انہیں یہاں جمعے میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انہیں مصافحہ کیا ہے، انہیں اعمال کرتے دیکھا ہے، وظائف پڑھتے دیکھا ہے، نماز پڑھاتے دیکھا ہے۔ تو جو بات شہر والوں کو، گھر والوں کو پتا ہے، وہ باہر والوں کو پتا نہیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مدینے والے جو ہیں یہ حضور کے گھر والے ہیں، اولاد بھی موجود تھی اور صحابہ اکرام رشتہ دار تھے۔ فرماتے ہیں یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حضور کو یوں ہی پڑھتے دیکھا، یہ گھر والے ہیں، جو گھر والوں کا عمل ہے وہی میرا عمل ہے۔ وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد ہے، بہت بعد ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنا مذہب، اپنا عمل اسے بناؤں گا جو صحیح حدیث میں ہے۔ بات بھی ٹھیک ہے، حدیث جو ہے وہ حضور کا قول، فعل، عمل ہے، جو حضور نے فرمایا، کر کے دکھایا، وہی حدیث ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں امام شافعی جو حضور کا ارشاد ہے، جو حضور کا عمل ہے، بس وہی میرا عمل ہے، میں اسی طرح کروں گا۔ بالکل صحیح کہا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک ہی معاملے میں دو طرح کی حدیثیں ہیں، سمجھنا ان باتوں کو، ایک ہی عمل میں دو حدیثیں ہیں۔ میں یہاں صرف اشارہ دوں گا، وضاحت میں نہیں جاؤں گا، پھر کبھی سے اخیر میں ٹائم بچا تو کر دوں گا۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ نماز میں نیت یہاں باندھو، ناف سے اوپر، اور ایک روایت ہے نیچے باندھو، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب ایک ہی عمل میں، عمل ایک ہی ہے نا، نیت باندھنا، لیکن اس کے لیے حدیثیں دو ہیں، فرماتے ہیں میں توسع سے کام لوں گا، گنجائش سے کام لوں گا، کبھی یہاں باندھ لوں گا، کبھی یہاں، حضور نے یہاں بھی روایات میں ہے، یہاں بھی روایات میں ہے، تو میں گنجائش پہ عمل کروں گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اصول ہے وہ ایک دو حدیثوں سے نہیں بنا کرتے، ایک آدھ بات سے نہیں بنا کرتے، اس کے لیے ہمیں پورا قرآن دیکھنا پڑے گا، تمام ذخیرہ حدیث دیکھنا پڑے گا، تمام کے تمام صحابہ کا عمل دیکھنا پڑے گا، پھر جو صحابی عمل کر رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ نہیں آئی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز میں ہاتھ یہاں باندھتے تھے، لیکن وہ صحابی خود نماز میں ہاتھ یہاں باندھا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے صحابی کی زبان اور عمل میں فرق آ گیا، تضاد آ گیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب سمجھنا پڑے گا بات کو، قرآن سے، حدیث سے،
صحابہ کے عمل سے، ارشادات سے سمجھنا پڑے گا کہ ان میں حضور نے جو دو الگ باتیں فرمائی، پتہ چلا کہ ایک عمل میں مثال دینے لگا ہوں، میری بات کو منعن نہیں لکھنا، سمجھ کے جانا۔ مثال کے طور پہ حضور کا ایک عمل ہے 2010 کا اور ایک ہے 2023 کا۔ اب سمجھنا پڑے گا کہ آخری عمل کون سا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو حضور کا آخری عمل ہے وہی قابل عمل ہے۔ توجہ تو نہیں ہٹی آپ کی؟ توجہ ہٹی تو ابھی یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ آپ کے دماغ سے نکل جائیں گی، اور جو اختلاف میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نہیں ہوگا اور بڑھ جائے گا۔ ان چار ائمہ کا یہ جو اختلاف ہے نا، یہ ترجیح غیر ترجیح، اولا غیر اولا۔ مثال دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں سفید رنگ اچھا ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں نیلا رنگ اچھا ہے، میں نے سفید کو ترجیح دی، انہوں نے نیلے کو دی، میں نے سفید پہن لیا، انہوں نے نیلا پہن لیا، لباس اس کا بھی ہے میرا بھی، بدن اس کا بھی ڈھکا میرا بھی، گناہگار میں بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صرف ترجیح کی بات ہے، میں نے کس چیز پہ ترجیح دی، انہوں نے کس بات پہ ترجیح دی۔ آج جمعے کا دن ہر کاروباری آدمی چاہتا ہے میرے گھر میں اچھا کھانا پکے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے ریواڑی والے بیٹھے ہیں، کسی جمعے کوفتے بناتے ہیں، کسی جمعے پائے بناتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں، میں پھر تڑپتا رہتا ہوں کہ کاش میں بھی ہوتا وہاں پر۔ تو کافی لوگ جمعے والے دن بچوں کے لیے اچھا کھانا بناتے ہیں، اچھی بات ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن کی طرح ہے، سید الایام ہے، بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن نہاؤ دھو غسل کرو، آپ ہی نہیں گھر والوں کو بھی کراؤ، بچوں کو بھی غسل کراؤ، سارے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، انہیں پھر کہو جب پہن ہی لیے ہیں نہا ہی لیے ہیں ذرا صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لو۔ جب وہ پڑھ لیں انہیں کو جب اتنا کر لیا ایک کام اور کرو، سورۃ الکہف بھی پڑھ لو۔ اب واری آئی اچھے کھانے کی۔ اب اچھے کھانوں میں بڑا اختلاف ہے ترجیح کا۔ میں کہتا ہوں جی کوفتے بنا لو، بڑے اچھے ہوتے ہیں، منہ میں ڈالو ختم، زور نہیں لگتا مولوی کا۔ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں پائے ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مٹن ہو، وہ کہتے ہیں جی مٹن کی گنجائش نہیں، بڑا گوشت ہو۔ ایک آدمی مزدور ہے، وہ کہتا ہے بھی میری دوروں کی گنجائش نہیں، میں تو مرغی پکاؤں گا وہ بھی فارمی۔ اب اختلاف ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ یار بندوں میں بڑا اختلاف ہے، کمال ہوگی بھائی، کیوں نہیں کہتے؟ بھی اپنی اپنی ترجیح ہے، جس نے جس چیز کو ترجیح دی وہ لے لی، لڑائی والی بات نہیں۔ چار ائمہ جو گزرے ہیں ان کا اسی طرح کا اختلاف ہے۔ ایک تو حدیث کا اختلاف ہے، ایک ہی طرح کی دو حدیثیں موجود ہیں، یہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت، یہاں باندھنا بھی ثابت۔ ایک امام نے یہ سوچا کہ امام الانبیاء کا آخری عمل یہاں ہاتھ باندھنا ہے، جو آخری ہے وہی افضل ہے، اس نے وہی اپنا لیا۔ دوسرے امام نے راویوں کو دیکھا کہ نہیں آخری عمل نیچے ہاتھ باندھنا ہے، تو لہذا میں اس میں عمل کروں گا۔ جس نے جس کو ترجیح دی اسی پر عمل کر لیا، نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے، اس کی بھی ہو جاتی ہے، گناہگار یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، کافر یہ بھی کوئی نہیں، مشرک یہ بھی کوئی نہیں۔